ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ جب بیت اللہ پر کعبۃ اللہ پر نظر پڑے تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیے، علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی: اللہم زد بیتک تشریفا و تعظیما و تکریما و برا و محابہ۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف دیکھتے تو یوں کہتے: بسم اللہ اللہ اکبر۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے کی طرف دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اعوذ برب البیت من الدین والفقر ومن ضیق الصدر وعذاب القبر۔ یہ دعائیں منقول ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کعبے کی طرف جب نگاہ پڑے تو اس وقت کوئی خاص دعا مخصوص اور متعین نہیں ہے کہ یہی دعا پڑھیں۔ اس وقت جو بھی دعا دل میں آ جائے، وہ چاہے دنیا کے تعلق سے ہو یا آخرت کے تعلق سے ہو، بس اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ اصل میں جب کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے تو اس وقت جو دل کی قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ اس وقت اگر ہم کوئی خاص دعا پڑھنے میں لگ گئے تو پھر وہ رقت قلب، وہ قلب کی کیفیت جاتی رہے گی۔ بس جب نظر پڑے اور اس وقت جو کیفیت بنتی ہے اس کیفیت کے ساتھ اور اس طلب کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگ لی جائے، وہ چاہے دنیا کے تعلق سے ہو چاہے آخرت کے تعلق سے ہو۔ اگر اس طرح دعا کی جائے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجئے، یا یہ دعا کی جائے کہ اے اللہ اس سفر میں جو بھی دعا کروں میری وہ دعا آپ قبول فرما لیں، تو یہ بہت ہی جامع دعا ہوگی۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی کی دعائیں یاد کریں۔ اگر یاد ہو جائے اور بے تکلف آپ اسے پڑھ سکیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس وقت ذہن میں عربی کی دعائیں یاد نہ آئیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی زبان میں آپ کے دل میں جو دعا آئے، وہ چاہے دنیا کے تعلق سے ہو چاہے آخرت کے تعلق سے ہو، آپ رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے وہ دعا مانگ لیں۔